اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی فضاؤں کا جب خیال آتا ہے، اپنے برے حال کا کچھ تو حال آتا ہے۔ ان کی شفاعت دیتی ہے سہارا مجھے، جب اپنے گناہوں پہ ملال آتا ہے۔ یہ تھے چند عقیدت، عشق، محبت، پیار اور اس پاک نبی کے بارگاہ میں کچھ عقیدت کے پھول تھے، تاکہ ہمارا اس پروگرام کی ابتدا ان الفاظ سے ہو جس الفاظ سے خالق بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے بندے بھی اس بات کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، عبادتوں کا دن ہے، تو کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کوئی بھی عبادت ہو سکے، چاہے وہ روڈ سے کوئی رکاوٹ ہٹانے کی ہو سکے، تاکہ یا کسی کو مسکراہٹ دکھا کے اس کا چہرہ یا اس کے اخلاق میں تھوڑی سی مسکراہٹ انسان لا سکے، یا کسی بھی حوالے سے انسان کسی کو کوئی بھی خوشی دے سکے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ کہلاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کا پروگرام جو کہ صوفی گائیڈنس کے نام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا ہوسٹ محمد توصیف ہمیشہ یہ پروگرام لے کر آتا ہوں، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلا ہاف جو ہے بریک کے سے پہلے وہ ہم تھوڑے سے آپ کے بھیجے ہوئے ٹاپک، موضوع، آپ کے سوالات، ان کے جوابات لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسری جانب کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ ہم سے قبلہ شاہ صاحب کو کال کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہیلتھ کا ایشو ہو تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے گا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ مختلف قرآنی علوم کا جب لفظ میں ہر پروگرام میں استعمال کرتا ہوں تو اس سے بہت سارے سوال رونما ہوتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب اگر آپ نے گزشتہ رات گزرا ہوا پروگرام جو ہمارا ہر تھرسڈے 10:30 آتا ہے 10:30 بجے شام کو، اس میں دیکھا ہے تو ہم نے مختلف قرآن کے ہی پہلو لائے، جس میں جعفر جامع، جعفر عمر اور قرآن کا صدر صد کا نقش کا، جس کے استعمال سے چاہے وہ استعمال ظاہری تھا یا باطنی تھا، کس طریقے کا تھا، اس کا استعمال کر کے آپ کو گائیڈ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف قرآنی علوم کا اور آنے والے دنوں میں اور مختلف قرآنی علوم کا استعمال کیا جائے گا اور آپ کی نظر بھی کیا جائے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بھی فضائل ہیں، یہ بھی پاک ائمہ معصومین کی ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے لکھی اور لوگوں نے آگے قبلہ شاہ صاحب کے والد صاحب نے اس گائیڈنس کے طور پر پھر آگے ان کو دوبارہ لکھا اور ان کا استعمال کر کے کیا کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اب چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور ان کو پروگرام میں ان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شاہ صاحب، جو سب سے پہلے، کیونکہ میرے پاس بہت ساری ای میلیں موصول ہوئی، بہت سارے سوالات موصول ہوئے، اور بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں تجسس کے طور پر گردش کر رہی ہیں، جس میں رات کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ صدر صد کا نقش تھا، اور میرا خیال ہے 7 یا 8 کے یا 9 کالر لے سکے، جس میں سے 5 کی تقریباً آپ نے ہی جواب دیے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپلوڈ ہوگا، ناظرین دیکھ سکیں گے یوٹیوب صوفی گائیڈنس چینل پہ۔ تو اس میں سب سے پہلے سوال جو لوگوں کا تجسس تھا کہ صدر صد کا نقش سامنے پڑا ہوا ہے، تو اس میں استعمال اس کے کس علوم کا کیا گیا، ظاہری، باطنی، یا کس حوالے سے اس کو استعمال کیا گیا؟ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ استعمال جب کیا جاتا ہے نا، جب آپ اس طرح کی، دیکھیں چیز یہ ہے کہ جب عالم الغیب کی کوئی بھی چیز آپ یوز کرو گے نا، جی، یوز کرنے کی آپ کے پاس اسٹرینگتھ ہے، طاقت ہے، پاور ہے اس کی، ٹھیک ہے، مگر کس طرح یوز ہوگا یہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غیب کی چیز ہے نا، یعنی کہ یہاں کی نہیں ہے، یہ پین یہاں کا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا تصرف ہوتا ہے اس کے اوپر، طاقت ہے ہماری، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاہے یوں لکھیں، آسمان پہ لکھنا شروع کر دیں، یعنی چھت پہ، دیوار پہ۔ جو غیب کی چیز ہوگی، جو بھی کہیں اور سے چیز ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ ریموٹ سمجھ لو کسی اور کے پاس ہے، آپ کے پاس صرف یونٹ آئے گا اس کا۔ میں ایک عام آدمی کے لیے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح
کس طرح استعمال ہوگا یہ جو ہے وہیں سے ڈیسائیڈ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال اٹیچ ہوتا ہے کہ دوسرے جو جعفر جامع کے حوالے سے، جعفر عمر کے حوالے سے آپ نے ان کے الفاظ کے دائروں کو یا اس کی چال کو دیکھتے ہوئے پھر ان کے حوال نکالے، اس کا اتنا کوئک آنسر تھا صدر صد کا کہ لوگ بات کر رہے تھے، آپ پوچھ رہے تھے، ہاں پہلے پوچھے بیٹی ہے بیٹا ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ نشانیاں نظر آتی تھی تو تبھی پتہ چلتا تھا، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت آگے رزلٹ کی بات کر رہے تھے ہم، کہ بتایا پوری ڈیٹیل نہیں، بات پہلے ہو رہی ہے، تو اس کا اتنا فاسٹ رزلٹ کیوں؟ یعنی کہ مقام حال جو ہے ٹی وی کے اس طرف والے کا مقام حال یہاں بیٹھ کے بتایا جا رہا ہے، بالکل یہ جو ہے یہ سمجھ لیں باموکل استعمال کیا جاتا ہے صدر صد کا نقش، اس کا ایک سمپل اس کا آنسر یہی ہے آج کل جو کامن ورڈ ہے کہ موکل ہے یا کیا کہتے ہیں بنا موکل ہے یا باموکل ہے، یا موکل کے ساتھ ہے یا بغیر موکل کے، وہ موکل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کھلی ہوئی چیز ہے، یہ کھلی ہوئی چیز ہے، قرآن میں سے بنی ہوئی چیز ہے، 7 صورتیں ہیں، 7 یا 8 صورتیں اس میں سے بنی ہوئی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں جب قرآن کی بات ہو گئی ہے تو ملائکہ تبا تابعین فرشتے ساری چیزیں اس کے اندر انوالو آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں، کہ قرآن کی ایک ضمانت کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اثر نہیں ہو رہا، پڑھا نہیں جا رہا، آپ کے پڑھنے میں فرق ہوگا، قرآن با اثر ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح نقش کا بھی یہ ہے کہ آپ کے استعمال میں فرق ہوگا، یہ صاحب علم جو ہے اس کی اپنی بساط کے اوپر، اس کی اپنی بصارت کے اوپر ہے کہ وہ کس حد تک کہاں تک دیکھ سکتا ہے۔ اچھا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نظر آنے کا مطلب ہوتا ہے، اس میں تمام حواس، تمام 5 حواس میں 5 ہیں، احساس تک کی چیز جو ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں رات کو ہم سوتا، میں اس کی بالکل ہی ایک بہت کامن مثال دیتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ کیفیات گزرتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی بیڈ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، عام اکثر عام ایک آپ نے سنا ہوگا کسی نے میرا کوئلٹ چادر کھینچ لی رات میں بالکل عام ایک مثال دے رہا ہوں جو یہ گزر چکے ہیں ان چیزوں سے۔ یہ وہ ایک سینگ ہے کہ جس یعنی کہ آپ ایک سائیکوٹک لے لو، ایک سائیکوٹک آدمی جو بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے وہ جس پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے جی اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں جو یہ مسٹک کہتے ہیں نا روحانی علوم والے کو، مسٹک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کمال پوش کہتے ہیں، پرانے زمانے میں جو ورڈ تھا یعنی کہ اسلام کے ٹائم کا کمال پوش کہلاتا ہے کہ اس کے پاس کمال ہوتے ہیں، ہڈن سیکرٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس اس کے اندر اتنی سی بات ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور پھر گائیڈنس کسی اور کی ہے، آپ کی رسی جو ہے وہ کہیں اور سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا اس کی دوبارہ ایک اور مثال دیتا ہوں عام سی، دعا سب مانگ رہے ہوتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، قبولیت یہ کسی اور کی مرضی، یہ خالق کی مرضی ہے، یہ خالق کی مرضی ہے۔ آپ جو بھی آتا ہے اپنے کالرز کو وظیفہ دیتے ہیں، کیا اس کا استعمال ایسے ہے کہ وظیفہ دیے بغیر اس کا استعمال کر کے اس مسئلے کا حل کیا جائے؟ اس کا کوئی ایسا استعمال ہے؟ ہاں استعمال ہے اس کا باقاعدہ، بغیر کسی چیز کے، صرف کیا کہتے ہیں اذن کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں یعنی کہ حضرات کا علم جو ہے، یعنی کہ علم الحضرات میں جو ہے، اب حضرات کہہ لو یہاں پہ تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ جی فلانے کو حاضر کرا لیا، یعنی کہ میں کامن بات کر رہا ہوں، جن حاضر کرا لیا، موکل حاضر، حضرات میں بہت ساری چیزیں، حضرات کے علم جو ہے بہت وسیع چیز ہے، لیکن آج کل کامنلی جو ہے عاملین نے جو بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک چیز بنا لی کہ جی ہم حاضر کرا لیتے ہیں، وہ حاضر ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ چیز یہ ہے کہ پہلی چیز تو ورڈ ہی غلط ہے، ظاہر ہو گئی ہے، وہ حاضر تو پہلے ہی ہے، اور پہلی چیز تو آپ کو کیسے پتا کہ حاضر ہے یا نہیں ہے، وہ ظاہر ہوئی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کی کوئی نشانی آئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اب جو ہے پتہ چل رہا ہے یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علم الحضرات کے زاویے میں جاتا ہے، یہ جو اس کا غیبی استعمال ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا غیبی استعمال ہے، غیبی استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس کے استعمال تو بہت سارے ہیں، آئندہ جو بھی آنے والے دنوں میں شاید کوشش کریں گے اس کے جتنے استعمال ہم لا سکیں۔ تو وظائف پہ جو یہ تو بہت سارے سوال ہیں میرے پاس، ہمارا موضوع جو ہے وہ جذب اور سلوک ہی ہے، جو پچھلے پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہی تسلسل چلا آ رہا ہے، لیکن میرے پاس جو اور بھی جی ناظرین محترم دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو بھی اس سفر روحانیت میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے، یہ اور تقریباً جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے ان کو سفر کو جاری ساری رکھتے ہوئے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، تاکہ جو بھی آپ کو علم کے یا معرفت کی بات جہاں تک بھی پہنچ سکے یا جہاں سے بھی مل سکے وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی وہ بہت اچھی چیز ہے، تاکہ ہمارے بھی علم میں سے کچھ چیز آپ کو ایسی مہیا ہوئی جس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو جیسے موضوع کی بات ہے تو قبلہ شاہ صاحب کی جانب دوبارہ چلتے ہیں، جو سوال میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو بتایا تھا کہ بریک کے دوسری جانب پوچھیں گے، اذان بریک کے،
تو اس کی جانب چلتے ہیں. تو قبلہ شاہ صاحب، وظائف دو قسم کے لوگ لیتے ہیں، ایک یا دنیاوی مسئلے کے لیے، ایک روحانی تصرف کے لیے. دونوں میں ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن انیر جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ لوگوں کی مصیبتوں کا حل وظائف کے ذریعے کر رہے ہیں یا اس طریقے سے بتا رہے ہیں، تو ایک مصیبت یا تکلیف یا پریشانی کا مارا آپ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو کیا اس کو وظیفہ کون سا آپ دے سکتے ہیں، یہ کون سا وظیفہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں انیر نہیں دے سکتا؟ اس میں تھوڑا سا فرق کیجئے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے ہمارا بیان کرنے کا. یعنی کہ حصول دنیا، یعنی کہ دنیا کے کسی حصول کے لیے، یا حصول معرفت حصول کرنے کے لیے. اچھا، حصول دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی چیز آتی ہے جی. یا تو یہ کہ آپ کو جسد سے مسئلہ ہے، جسد سے مطلب یعنی کہ بھائی بہن، یعنی کہ والد والدہ بیوی بچے، جسد سے یعنی کہ آپ کی یا کسی اور جاننے والے کسی باڈی سے مسئلہ ہے، بے شک، یعنی کہ کسی ہیومن باڈی سے مسئلہ ہے، ورنہ یہ کہ کسی دنیاوی چیز سے مسئلہ. اب دنیاوی چیز کا مطلب درخت سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور کیا کہتے ہیں پیسوں کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، پانی سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیلاب آ رہا ہے وہ ایک مسئلہ ہے. کوئی بھی چیز آپ کی دو ہی کنڈیشنز ہوگی آپ کے ساتھ. ایک تو کسی آپ کو ہیومن بینگ سے مسئلہ ہوگا، بھلے وہ بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو. دیکھیں معرفت جو ہے نا، جو اختیار معرفت کا کوئی بھی وظیفہ، میں اس کو شارٹ کرتا کیونکہ اگر یہ تو ایک اور ٹاپک بن جائے گا، ہاں وہ تقریباً بن گیا. معرفت جو ہے، اس کا اختیار معرفت کہہ لیں یا حصول معرفت کہہ لیں، یہ اس کا کوئی بھی وظیفہ آن ایئر بیٹھ کے نہیں دیا جا سکتا. یہ جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے یہ سلوک کے زاویے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. جذب کی کیفیت میں گائیڈنس کہیں اور سے ہوگی، کیونکہ کوئی اور کھینچ رہا ہے نا رسی، کسی اور نے رسی پھینکی، آپ نے رسی ہاتھ کو ٹینگل کر لی اپنے یا کمر کو باندھ لی، اب کھینچ وہ رہا ہے، وہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا. یعنی کہ he will show you the path, he will walk you on the path. وہ پکڑے گا بھی اور چلائے گا بھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. بالکل. وہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو ہے جو آپ کی جو وہ ہو گئی سلوک. سلوک میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں خود چلنا پڑے گا، راستہ دکھا دے گا کوئی آپ کو، یعنی کہ یہ راستہ ہے، اس کے اندر چلنا پڑے گا. دنیاوی پیر شیخ ہادی یا درویش یا فقیر یا فقرہ یا صوفی جو بھی آپ کہہ لو، یا کمال پوش کہہ لو، مسٹک، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ آپ کو راستہ دکھا دیں گے، چلنا آپ کو خود پڑے گا. بے شک. اور دنیاوی معاملات کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے آن ایئر کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو نہ بتایا جائے، اولاد سے لے کے سب چیزیں. ہاں واحد چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں بتانے میں، اب جیسے کہ میں بیٹھا ہوں، میرا ایک پروگرام چلتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ 3 سال ہو گئے چلتے ہوئے، میرے والد صاحب بھی کر چکے ہیں پہلے ڈی ایم پہ، یہ 2007 یا 2006 کافی پرانا سلسلہ، بہت پرانا سلسلہ ہے. چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں آن ایئر نہ دیا جا سکے. جو کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے جھوٹ بولتے ہیں. معرفت کے وظیفے کوئی آن ایئر نہ کبھی پوچھے گا، کیونکہ وہ خود سمجھے گا اس چیز کو، بے شک، اور نہ بتائے گا، بتانے والا کبھی بتائے گا. یعنی کہ پوچھنے والا بھی عقل سے خالی ہے اور بتانے والا تو اس سے بڑا عقل سے خالی ہے. تو اولاد کے معاملے میں آپ تھوڑا سا اجتناب کرتے ہو. ہاں وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھنا، یعنی کہ اولاد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی پوچھنی ہوتی ہیں جو آن ایئر اچھی نہیں لگتی. اب جیسے کسی کی سمجھ لیں کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے پاس 50 قسم کے کالوں کا سلسلہ ہے. میں ایک بات بتا دوں کہ چیز یہ کہ میرے پاس نیرلی 80 to 90 کالز اے ڈے آتی ہے. 3 ٹیلیفون ہے، لینڈ لائن ہے، 2 موبائل ہے. اس کے اندر کچھ کالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی لڑکی بھاگ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ آن ایئر بات کرنا اچھی بات نہیں ہے. بالکل، یہ صحیح ہے، اخلاقی طور سے بری لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. آن ایئر بہت کم بھی کالیں آتی ہیں، ہاں آف ایئر بہت آتی ہیں ایسی کالیں کہ لڑکی جی شادی کرنے منگتی ہے اپنی مرضی سے، یا یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے نہیں رہنے منگتی، گھر میں بھاگنے منگتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سن نہیں رہی ہے. لڑکا جو ہے وہ نشے کی حالت میں پڑ گیا، غیر شرعی کام کر رہا ہے، یا شوہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے نہیں سن رہا، یا کیا کہتے ہیں اولاد فرما بردار نہیں ہے. بہت ساری چیزیں آن ایئر آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آف ایئر آتی ہیں. وظائف سب کے بتائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو نہ بتایا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ حصول دنیا ہے، یعنی کہ دنیا کے حصول کے لیے ہے نا. بے شک. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. ہاں تصرف والا کوئی وظیفہ نہیں بتایا جاتا، صرف اس کے بارے میں پوچھنا بتانا کچھ چیزوں کے بارے میں. اب اولاد فرما بردار نہیں ہے، وہ بھی جو ہے آن ایئر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوچھی نہیں جاتی.
ٹھیک ہے، کیونکہ برا لگتا ہے کیونکہ وہ مناسب نہیں ہے، یعنی کہ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ you don't want to open your dirty linen in front of the world. بالکل بس وہ اتنی سی بات ہے. ظاہر ہے وہ کتنے ناظرین سن رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا کیا سن رہا ہے، آپ کا رشتہ دار ہو، جاننے والا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. نام بھی لینا اچھی بات ہاں اچھی بات نہیں ہوتی نا، یعنی کہ اخلاقی طور سے منع ہے. باقی وظائف پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آن ایئر بتایا جائے، باقاعدہ ڈھول پہ بتا سکتے ہو آپ، یعنی کہ ببن والا ڈھول لے کے جو ہے وہ پرانے زمانے میں ببن ڈھول بجاتا تھا نا بادشاہ کے زمانے میں، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ڈھول لے کے بتا سکتے ہو وظیفہ بتانے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ تصرف کا نہ ہو، معرفت کا نہ ہو، اور وہ کوئی بتائے گا بھی نہیں، نہ کوئی پوچھا ہے کبھی کسی نے. ٹھک ہے. بس تو جب مسئلہ اب 2 وظیفے دے دیتے ہیں، سم ٹائم کسی بندے کو بھی 2 وظیفے دیتے ہیں، فرض کر لیں بسم اللہ کا دیا یا لطیفوں کا دیا، 2 مسئلہ وہ ایک بتاتا ہے. آپ 2 وظیفے کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کیا ایک مصیبت کی وجہ سے اوک چلتی ہے، یا کیا وجہ کیا ہے؟ ایک کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، ایک جو ہے ہمارا خاندانی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہمارا سلسلہ ہے، ایک خاندانی سلسلہ ہے. ویسی سلسلہ ہے، طریقت ہمارا ویسی ہے، یعنی کہ غیبی سلسلہ ہے، گائیڈنس ہوتی ہے. سب جتنے لوگ ہیں، جتنے عقیدت مند ہیں، جتنے دوست ہیں، جتنے احباب ہیں، جتنے پیار کرنے والے ہیں، سب کو خواب میں گائیڈنس ہوتی ہے. کسی کو بالمشافہ نظر آتا ہے، کسی کو وظیفے میں نظر آتا ہے. دیکھنے دکھانے کا سلسلہ ہے، اس میں غیبی ہے کیونکہ یہ عشق کے اوپر بیس کرتا ہے، یہ عشق پہ چلتا ہے. یعنی کہ وہ یمن کی خوشبو آتی ہے اس سسٹم میں، اس سلسلے میں یمن کی خوشبو آتی ہے کیونکہ غیبی سلسلہ ہے. یہ جو ہے، جب یہ غیبی سلسلے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر لازمی نظر آئے گا، بغیر نظر آئے ہوئے کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کا ایک مجرب ورد بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا خاندانی سلسلے کی وجہ سے ہے، یہ اس سلسلے کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی کہ اس طریقے کی، ہاں یہ خاندانی، کہ میرے دادا بھی پڑھتے تھے، میرے والد صاحب بھی پڑھتے تھے، پیر کمال بھی پڑھتے تھے، میرے تایا بھی پڑھتے تھے، اور میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہمارا مجرب ورد، اس کی ہمیں جو ہے سمجھ لیں تصرف فلی حاصل ہے. یہ ہم لازمی، ہر ایک کوئی بھی پوچھ لے، جتنے لوگ میرے پاس پڑھائی کرتے ہیں سب کو بسم اللہ لازمی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سمجھ لیں وہ ہمارا بیس ہے بیسکلی ہر چیز کی. ہاں موڈ آف آپریشن ہے، موڈس آپرینڈی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا موڈ آف آپریشن ہے، اس کے بغیر ہمارا سسٹم بیٹھتا ہی نہیں. ہر چیز کے لیے میں بسم اللہ ضرور بتاتا ہوں. اور 95% کام دیکھیں، چیز یہ ہے کہ میرا ایک یقین ہے، میرا اپنا یقین ہے، اب کسی کو ہو نہ ہو، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بسم اللہ سے نہ کیا جا سکے. سبحان اللہ. بس پڑھنے والا کون ہے اور پڑھوانے والا کون ہے. بس بے شک اس کو 2 دھاری تلوار بھی کہا گیا ہے بسم اللہ کو، بہت سارے واقعات کے زاویے میں اور اس کے تصرف کے حوالے سے. جو معرفت والے جو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 2 دھاری تلوار کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ظاہر ہے تلوار مولا کائنات کا فرمان بھی ہے، بے ابا انا نقطۃ البیہا، ظاہر ہے بے کا نقطہ ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. جب جذب و سلوک، جذب ایک حالت کی عطا کی ہوئی چیز ہے، سلوک آپ کی کوشش ہے. جذب اور مجذوب بھی ایک ورڈ ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے. تو ان میں فرق کیا ہے جذب اور مجذوب؟ مجذوب کا مطلب ہوتا ہے، جیسا سوری آپ کو روکنا پڑے گا، روحانیت کا اس سفر میں تھوڑی سی بریک آ گئی ہے، وہ لینی پڑے گی، اور اس کے بعد روحانیت کا سفر دیکھتے ہیں کہاں تک جاری کر سکتے ہیں. لیکن بریک کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے، تو بریک تک اجازت دیجیے گا. جی ناظرین محترم، اور پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنے موضوع کو بڑھاتے ہوئے جو سلسلہ ہمارا یہاں تک پہنچا ہے اس کو بھی موضوع کے حوالے سے منقطع کرتے ہیں، اور آپ کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کہ جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوا آپ کی کالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ہماری کچھ مجبوری تھی کہ جس حوالے سے ہم کالز نہیں لے سکے، تاکہ آپ کو جہاں تک بھی ہو سکے معرفت علم کی باتیں پہنچائیں، تاکہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں ان باتوں سے مستفید ہوں، اور یہ باتیں آپ کے ذہنوں اور دل میں اس طرح بیٹھ جائیں تاکہ آپ دنیا کے جہاں کی جس کونے میں بھی ہوں، آپ کے دماغ یا دل میں جب یہ بات بیٹھی ہوگی تو آپ جہاں بھی ہوں گے اس سے فائدہ حاصل کریں گے. کیونکہ روحانیت کا تعلق روح سے ہے، اور روح جب تک ہے انسان زندہ ہے. جب تک آپ زندہ رہیں گے ان باتوں سے مستفید ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلے کو بڑھاتے رہیں گے. آپ ہمیں کالز کر کے جو بھی مسئلہ ہے بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہوں، اگر آپ پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہوں، یا کچھ ایسا موضوع ہو جس کا ہم نے پروگرام کے بیچ میں ذکر کیا
کہ جو اخلاقی طور پر اچھے نہیں ہوتے لائیو ڈسکس کرنے، تو اس حوالے سے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ قبلہ شاہ صاحب کے پرائیویٹ نمبر بھی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ، تو ان نمبرز پہ آفٹر پروگرام جو ہے آپ رابطہ کر لیں تاکہ آپ کی بات تفصیل سے ہو سکے۔ ابھی ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سسٹر، بولیں کون بات کر رہی ہیں؟ میں صبا بات کر رہی ہوں اور میں نے شاہ صاحب سے بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے میری سسٹر؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا آپ میرے خیال ہے غالباً رات کو بھی آئی تھی، وہی تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، اچھا رات ٹھیک کو ہے، نہیں، کیونکہ میں رات کو بھی صبا ایک نام تھا بیچ میں۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کسی اور کے بارے میں؟ نہیں، میں نے اپنی آنٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ آنٹی سے اجازت لے رکھی ہے آپ نے پوچھنے کی؟ جی بالکل، ان کی ریکویسٹ پہ پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کا نام دے دیں۔ جی ان کا نام ہے صفیہ۔ صفیہ؟ جی اور ان کا پورا نام صفیہ ہے یا صفیہ بیگم یا کچھ آگے؟ ان کا نام صفیہ ہے اکیلا، اور ان کے ہسبینڈ کا نام شہباز حسین ہے۔ شہباز حسین، جی ٹھیک ہے۔ اور ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اپنی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے۔ بچے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل، ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حالات کی ان کا ڈور نمبر بتا دیں، جو گھر کا ڈور نمبر ہے۔ اور یہ پاکستان میں ہے، تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا یہ سب کوئی اور ڈیٹیل چاہیے آپ سے؟ جی السلام علیکم سسٹر۔ آپ بات کریں شاہ صاحب سے۔ جی السلام جی علیکم۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی کیسے ہیں سسٹر؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ان کا نام دوبارہ کنفرم کر دیں۔ صفیہ؟ ہلو جی ان کا نام صفیہ ہے۔ جی، اور ان کے شوہر کا نام شہباز حسین۔ شہباز حسین۔ جی، بچے کتنے ہیں ان کے؟ ہلو، ان کی اولاد کتنی ہے سسٹر؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ آپ کی آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے، جی بہت بولیں۔ تھوڑی سی آ رہی ہے، ابھی پروڈیوسر کچھ ٹوچ مارتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آ رہی ہے۔ بس ٹھیک، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مجھے بتائیں سسٹر کہ ان کے بچے کتنے ہیں؟ ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ٹھیک ہے، پہلے بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ پہلا بیٹا ہے، پھر بیٹا۔ بیٹا، اور چھوٹی سب سے بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حالات ان کے فائنینشلی بہت خراب ہیں؟ جی فائنینشلی بھی، اور یہ اپنی بیماری کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہے۔ بچے کچھ اس طرح سے کہ ان کی بات نہیں سنتے۔ ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہے گا بیماری کے حوالے سے۔ میں بتاتا ہوں بیماری کا جو ہے، ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ بیماری کا سلسلہ ان کے ساتھ کافی ینگ ایج سے ہے، یعنی کہ 10 سال 7 سال کی عمر سے مسلسل آن اینڈ آف بیمار رہتی ہیں۔ اچھا بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ نزلہ زخام میں بات کر رہا ہوں، بار بار جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل بھاگنا پڑتا ہے۔ ان کو شروع سے ایک عجیب کیفیت رہی ہے بیماری کی۔ اچھا فائنینشلی جو ہے، اور ان کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ فائنینشلی کے علاوہ بھی اولاد کی طرف سے بھی پریشانی ہوگی، جی جی بالکل فرما برداری کا مسئلہ ہوگا ان کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں اب ایک کام کریں، میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ، یہ پڑھ لیں گی کچھ؟ جی بالکل وہ پڑھ لیں گے۔ کیونکہ پاکستان ہے تو میں وظیفہ بتاؤں گا کہ پڑھتے رہیں گے، کیونکہ مسئلہ ان کا کافی پرانا ہے یہ، یعنی کہ سارے مسئلے ان کے کافی، بیماری تو بہت لمبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ۔ جی کیا پڑھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ۔ جی جی یا قدوسو 1100 دفعہ، جی اور یا بدیو 1100 دفعہ۔ یا بدیو، یا بدیو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قدوسو اور یا بدیو۔ جی یہ تینوں 1100 دفعہ پڑھیں گی۔ اچھا ترتیب وظائف جو ہے میں بتا دوں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یا قدوسو، آخر میں جو ہے یا بدیو پڑھیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ یہ ترتیب وظائف ہو گئی، بھلے وہ ایک نماز کے ساتھ پڑھ لیں یا ایک نماز کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لیں، دوسری کے ساتھ یا قدوسو، تیسری کے ساتھ یا بدیو، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ کر لیں اور کرتے رہیں روزانہ، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، بہتری آ جائے گی، اور میں خاص طور پہ دعا بھی کروں گا ان کے حق میں۔ جی جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور یہ کنٹینیوسلی پڑھنا ہے؟ یہ کنٹینیوسلی ایوری ڈے پڑھنا ہے، صرف ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا، باقی جب بھی پاک ہوں گی لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ ٹوٹے نہ، دھیان رکھیں روزانہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی شاہ صاحب۔ جی وظیفہ ٹوٹے نہ، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو پڑھتے جانا ہے، جو دن وضو کے ہوتے ہیں ان دنوں میں پڑھتے جائیں، جن دن وضو نہیں ہوتا لیڈیز کے، تو ان دنوں میں یہ وظیفہ روک دیا جائے۔ جی بالکل شاہ صاحب، اس کی وجہ
کیا ہے کیوں کے ساتھ آپ کی آواز ایک تو کٹ کے آ رہی ہے، لیکن سسٹر دوسرے بھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے لمبی جتنی زیادہ بات ہوگی اتنی زیادہ دوسروں کا حق مارنے کی بھی، اس میں حق تلفی کی بات آئے گی۔ لیکن آپ کا شکریہ، آپ نے کال کی۔ جو بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تفصیل سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اگر کرنا چاہیں کالز تو کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ سلسلہ جیسے شاہ صاحب بتا رہے ہیں، جب آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا جو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ لکھ لیں، تاکہ آپ کو لکھنے کے بعد ایسا ملال نہ ہو کہ یہ پوچھنا تھا، یہ پوچھنا تھا، یہ پوچھ نہیں سکے، تو یہ پوچھ نہیں سکی، پھر لکھنے کی وجہ سے آپ کو چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے سلسلہ، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ اور نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ اطمینان سے بولنے کی کوشش کریں۔ جی ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ اپنے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا نام بتائیں پلیز۔ جی آپ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کلیئر ہے، آپ کو نہیں آ رہی میری؟ میری کہ تھوڑی سی آ رہی ہے۔ ابھی بتائیں، اپنا نام بتائیں۔ میرا نام شاہ۔ نہیں، آواز کی سمجھ نہیں آئی، پھر سے بتا دیں۔ عابدہ؟ جی جی عابدہ حسین شاہ صاحب ایسے بولا کچھ؟ عابدہ زارا شاہ۔ زارا شاہ، جی ٹھیک ہے۔ اور آپ کے قلبے کیسے، مسئلہ کیا ہے یہ بتائیں۔ پوچھنا میں نے یہ ہے کہ میرے جو خاوند ہے نا وہ بھی پاکستان میں ہے، میری بیٹی ہے 3.5 سال کی، تو میرے ہسبینڈ جب سے یہاں آنے کا پروگرام بنتا ہے تو پہلے خود کہتے ہیں کہ میں آؤں گا اور یہاں پہ سیٹ ہو کے، لیکن پھر خود بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، اور بھی وہ ہمارے شادی شدہ تعلقات بھی ٹھیک نہیں جا رہے ہیں، اپنا بات میرا بھی آلموسٹ بند ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہسبینڈ کا نام بتائیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہسبینڈ کا نام بتائیں۔ ہسبینڈ کا نام ہے سید عزدار حسین شاہ۔ ازرار؟ عزدار، سید عزادار دار حسین شاہ، ٹھیک ہے، تعلقات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی جو ہے 3 سال کی آپ نے بولا؟ جی آپ کی بیٹی بھی آپ کہہ رہے ہیں 3 سال کی؟ جی وہ بھی ابھی 30 سال کی ہو گئی۔ اس کا نام بتا دیں۔ جی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ چلو ٹھیک ہے، جتنا ہو سکتے ہیں اس گائیڈنس کے حوالے سے، کیونکہ آواز میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، تو آپ اگر آپ جیسے شاہ صاحب جو آپ نے ڈیٹیل دی اس کے حوالے سے پھر گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نہیں آپ سمجھتے، تفصیل سے بات ہوئی، تو آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں پرائیویٹ نمبر پہ، جو کہ پروگرام کے بعد بھی بات ہو جائے گی۔ شاہ صاحب اگر اس حوالے سے آپ گائیڈ کر سکیں۔ چلے گئے، خیال چلے گی۔ ہاں وہ سمجھ میں نہیں آئی میرے کو، صرف نام سے نہیں وہ سمجھ میں مسئلہ تھا دوبارہ کر لیں تو بہتر ہے۔ عابدہ زہرا، چلو ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کر لیں یا دوبارہ دوسرے کر نمبر لیں۔ پہ آفٹر پروگرام کر لیں تو بات ہو جائے گی۔ ابھی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ابھی میرے حال آواز بالکل نہیں آ رہی۔ جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی میں آئرلینڈ سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنی بچی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بچی وہ بچپن سے بیمار رہتی ہے بہت زیادہ، اور اس کو استما کی بھی تکلیف ہے اور خارش کا بھی مسئلہ ہے۔ حالک اس کی تکلیف حل کرے، ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہے گی۔ آپ بچی کا نام بتا دیں۔ جی علیزہ۔ ٹھیک ہے، علیزہ، پورا نام ہے علیزہ؟ جی علیزہ حسن۔ ٹھیک ہے، اور ان کے آپ کے اپنا نام بتا دیں۔ جی ظہیر الحسن۔ ظہیر الحسن، ٹھیک ہے، سید ظہیر الحسن۔ ٹھیک ہے، آپ سب صدات آ رہی ہے آج کے پروگرام میں کافی۔ تو شاہ صاحب اور ڈیٹیل کچھ نام کی بس میں بات کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات کریں السلام شاہ علیکم صاحب جناب۔ ہلو جی 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 السلام علیکم، والدہ کا نام بتا سکیں گے ان کے بچی کا؟ والدہ کا نام امت الحفیظ، سیدہ امت الحفیظ۔ سیدہ امت امت الحفیظ، ٹھیک ہے۔
इनकी वालदा का नाम है नहीं, मुझे अलीजा की वालदा का नाम नहीं, सईदा अमतल हफीज मेरी वालदा का नाम है, बच्ची की वालदा का नाम है सईदा रुबाब। सईदा रुबाब, माशाअल्लाह, ठीक है। बच्ची आपकी बड़ी है, ये पहले बेटी है? हेलो, आवाज चले गई जी, चले गए जी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है शाह साहब? अच्छा, मैं आपको पहले बेटा है, पहले बेटा है, फिर ये है 11 साल जी। और इनकी उम्र? हेलो, ये इनकी उम्र बता दें, अलीजा की उम्र क्या है? आवाज बहुत खराब, लाइन कट रही है। देखिए, मैं पढ़ने को बता देता हूँ, ये पढ़ लें, क्योंकि डायरेक्ट बता दें, डायरेक्ट बता दें, आप तो सुन लें शाह साहब, आपको आप कार्ड पढ़ने को बता रहा हूँ, डायरेक्ट ये पढ़ लें, ठीक है ना जी, और डॉक्टर जीपी से जरूर राब्ते में रहें। अच्छा, पढ़ेगा जो भी, या तो वालदा पढ़ें या वालिद पढ़ें, शुरू वो करेगा तो आगे भी वो पढ़ेगा। ये ना हो कि 3 दिन आप पढ़ें तो 2 दिन उनको बता दें, तो फिर 3 दिन आप पढ़ें, ऐसे नहीं, वज़ाइफ ऐसे नहीं चलते, उसकी टकरार होती है, टकरार वज़ाइफ है, यानी कि जो पढ़ेगा वो बार बार टकरार करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा, और चारों कुल जो है ना, ये 40 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके पिलाएं, और डॉक्टर जीपी से ज़रूर राब्ते में रहें, ठीक है ना? लगता चलेगा। ओके, शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और अभी कॉल का सिलसिला मेरे दिल थोड़ा सा रोक दिया जाए, ताकि शायद उनकी आवाज़ का डिस्टर्बेंस है, ताकि इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने मौजू को जारी रख सकें। और प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है कि कॉल का सिलसिला बेशक कभी मुनक़ता कर दिया जाए, क्योंकि जो भी नाज़रीन अगर बात करना चाहते हैं, क़िबला शाह साहब से तफसीलन बात करना चाहते हैं, कॉल्स आपकी आ रही है, ना हम बता पा रहे हैं, ना हम आपसे डिटेल ले रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आफ्टर प्रोग्राम आप प्राइवेट नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, आपका तसल्ली हो, आप दिल मान रहा हो, 2 बजे के बाद, तो आप 2 बजे के बाद जो है नमाज वगैरह से फ़ारग होकर 2 बजे के बाद जो है आप कॉल कर सकते हैं क़िबला शाह साहब को। जो भी मसला हो, जिस किस्म का मसला हो, तो आप खुल के बात कर सकते हैं प्राइवेट नंबर्स पे। जैसा जज्ब व मजजूब की बात से हमारा सिलसिला रूहानियत मुनक़ता हुआ, दोबारा उस सिलसिले को जोड़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि दोनों कैफियत एक दूसरे से बड़ी मुनासबत रखती हैं, तो इसके थोड़ी सी डिटेल बता दें जज्ब व मजजूब की, इनकी मुनासबत क्या है और क्यों इस हवाले से है। मजजूब की मैं एक बात बता दूँ, मजजूब होता है मस्तवार, ठीक है, जो यानी कि ऊपर से खाली हो जाता है। बिल्कुल, लोग उसको ऊपर से खाली कहते हैं, मगर वो सही मानों में भरा हुआ वही होता है, ठीक है। रूहानियत में मेरे वाले साहब कहते थे कि किसी ने मेरे वाले से पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि आप कामयाब हो गए? मेरे वाले साहब पे, जब दुनिया मुझे पागल कहे, बस इतनी सी बात है कि चीज़ ये कि जब आप ऊपर से खाली हो गए तो आपके सारे काम जो है ना, इसका मतलब ये कि आप दिल की सुन रहे हैं। दिल जो है उसका वही बेसिक लॉ है कि चीज़ ये है कि अल्लाह का घर है, ठीक है, दिल में जो है आपका रब बसता है, और जो चीज़ दिल से चलती है वो गलत नहीं होती। बस ये यकीन की बात है, चीज़ ये कि कितनी आपकी यकीन है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसकी, कि मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ, मैं बहुत आम सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक आम आदमी, कि मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ किसी काम के लिए कि मुझे ये पेन मिल जाए, मैं दोबारा पेन की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वजीफ़ा कर रहा हूँ, पेन आया और चला गया, ठीक है, और एक आम आदमी क्या करेगा? वजीफ़ा छोड़ देगा, सही है ना? क्यों छोड़ देगा? कि इसका मतलब ये काम नहीं होगा, यानी कि यह काम हो नहीं रहा, तो वजीफ़ा छोड़ देता हूँ। वजीफ़े के साथ साथ मैंने अपना यकीन भी कम हो गया मेरा, क्योंकि मेरा अगर यकीन होता तो मैं वजीफ़ा करता रहता। ये चीज़ है, बस मजजूबियत की कैफियत जो है उस चीज़ से आगे की बात होती है कि पेन मिले ना मिले, मैंने वजीफ़ा करना ही करना है। वजीफ़े की एक मिसाल दे रहा हूँ कि सिर्फ एक समझ में आ जाए आदमी को किस प्लिंक पे बात कर रहा हूँ। ये दिल की कैफियत है, मजजूब, जज्ब, सलूक, ये सारी जो है दिल की कैफियत है। सब आखिरी बात कर दें साथ ही, बाकी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जिन जिन ने कॉल किया अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात हल करें। मैं भी सबके लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि सेहत है तो सूफी है। जी नाज़रीन मोहतरम, कहीं ना समाने वाला हमारे दिल में न जाने कैसे समाता है, और फिर मार्फत के फूल हमारे जहनों में डालकर बहुत सारे गुमा से पर्दे उठाकर हमें इल्म की रोशनी अता करता है, वो वहदहु ला शरीक है। इस हदीस पाक सुनाने के बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा कि उस वहदहु ला शरीक ज़ात के भेजे हुए आखिरी पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा ही बदबख्त है वो शख्स जो अपने वालिदैन की खिदमत ना करके उनसे दुआएं नहीं ले पा रहा और लोगों से कहता फिरता है कि मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में थर्सडे आपसे
ہاف ٹائم دوبارہ ملاقات ہوگی، کسی نہ کسی صحیفے کی شکل میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ، اور آپ سے دوبارہ روحانیت کا سلسلہ جڑے گا۔ ابھی اس پروگرام سے خدا حافظ۔